تو یہ کہ آج دنیا میں ہی ایسی آفت آ جاتی ہے جو کوئی اور ٹال نہیں سکتا، یا کوئی عام بھی کوئی اگر مشکل آ جاتی ہے تب تو تم صرف اسی کو پکارنے لگتے ہو. اور مطلب خاص طور پر وہ کروشل سچویشنز جس کو قرآن نے بتایا کہ جب تمہاری کشتی جو ہے وہ بیچ سمندر میں پھنس جاتی ہے تو تم کہتے ہو کہ اب تو کوئی ہے نہیں، یہ وہی بچا سکتی ہے ہستی جس سے سمندر بنایا اور جس نے مجھے پیدا کیا. اس وقت تمہیں صرف وہ اکیلا اللہ یاد آتا ہے. اس وقت تم کچھ نہیں کہتے. یعنی جب ڈاکٹر جواب دیتے تو تم کس کو بولتے ہو؟ جب ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی نہیں بچے گا بندہ، تب تمہیں کون یاد آتا ہے؟ اس انٹینس سچویشن میں تم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں یاد آتا. تم کہتے ہو اللہ ہی کر سکتے ہیں. اس وقت یہ جملہ ہوتا ہے ہمارا. اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا. سب سے آس ہے، سب سے امیدیں اور اللہ ہی نہیں ہوتے بیچ میں. اور اگر ہو بھی تو وہی والی بات ہے، ایک شریک کی طرح اللہ کو پکارا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم کیا اس وقت کسی اور کو پکارو گے، بلکہ تم آج دنیا میں ہی ایسا کرتے ہو کہ تم اسی کو صرف پکارتے ہو. اور ہٹاتا بھی وہی ہے. وہ ہٹاتا ہے جس کی طرف تم جس مسئلے کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، اور اس وقت تم بھول جاتے ہو جو تمہارے شریک ہے. اور پھر اس پہ بھی یہ بتایا کہ اگر اللہ چاہتے ہیں تو ہٹاتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتے تو پھر جس کا وقت آ جائے یا جو اللہ کا فیصلہ ہو پھر وہی ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح سے سبق دے رہے ہوتے ہیں نا اس دنیا کے اندر کہ ابھی بھی آ جاؤ اللہ کی طرف، کتنا اور جو ہے مزید بہکو گے اور بھٹکو گے. تو پورا رکوع اگر آپ دیکھ لیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے آیت نمبر 31 سے جو سٹارٹ ہوا اور اینڈنگ تک بتایا، اللہ تعالیٰ نے قیامت سے متعلق بات کی کہ اللہ کی ملاقات کو جو جھٹلا رہے ہیں تو یہ دنیا میں کیا ہوئے ہوئے؟ غرق ہوئے ہوئے. اور اس دنیا کا کھیل تماشے میں وہ پڑ گئے. ان کو لائف کا ان کی کوئی مقصد نہیں ہے، ہدایت سے کوسوں دور ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارنے کی ان کو عادت ہے، لہٰذا وہ شرک بھی کرتے ہیں. اور ایٹ لاسٹ پھر جب قیامت آئے گی تو پھر یہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ مطلب سٹارٹنگ بھی وہیں سے ہوئی، اینڈنگ بھی اس رکوع کی وہیں پہ ہی ہوئی ہے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ اپنے کان دماغ آنکھیں کھلی رکھو، ورنہ قیامت جب آئے گی تو تم جو ہے وہ گھاٹا نہیں پالو گے. آیت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجے اِلیٰ أُمَمٍ بہت سی امتوں کی طرف من قبل آپ سے پہلے رسول، فَأَخَذْنَاهُمْ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء مصیبتوں کے ساتھ، وَالضَّرَّاء مصیبت سختی آپ کہہ سکتے بأساء، وَالضَّرَّاء اور تکلیفوں میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ جھک جائے، وہ عاجزی کرے. فرماتے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام بہت سارے رسول بھیجے، امتوں کی طرف رسول آئے، مطلب جو امت ہوتی تھی اس کی طرف اس کا رسول ہوتا تھا آپ سے پہلے. اب اللہ ان کو پکڑتے تھے سختی اور تکلیفوں میں. اچھا رسول آتا ہے اس کے بعد سختیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ کا لا بتایا جا رہا ہے. رسول آتے ہیں اس کے بعد سختیاں اور تکلیفیں آتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل یہی کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب آپ آئے نہیں تو اس وقت بھی تکلیفیں تھی، اب جب آپ آ گئے پھر بھی تکلیفیں، یعنی تکلیفیں نہیں ختم ہوئی ہماری کیونکہ وہ پہلے سے سروائیو کر رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لیں تو ان کے ساتھ تکلیف ہے، جو بھی نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ پرابلمز آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں دیا جاتا ہے پرابلمز، یہ کیوں مشکل آتی ہے؟ آج دین میں کوئی آتا ہے اس کو مشکل ہونی شروع ہو جاتی. اچھی خاصی زندگی اس کی مشکل بنتی ہے اس وقت جب وہ دین کے اندر قدم رکھتا ہے. تو کہا کہ تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، ان کے اندر عاجزی آئے. اچھا ایک تو یہ بات ہے ساتھ دینے والے، اور دوسری قوموں کے اوپر پرابلمز آتے ہیں اجتماعی طور پر، وہ امت کے اوپر اجتماعی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں جو مانتی بھی ہے یا جو نہیں بھی مانتی، سب پہ آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سارے اللہ کی طرف تھوڑا سی ان کی توجہ ہو اور پھر وہ رسول سے آ کے کنسلٹ کریں اور بولیں رسول کو. جیسے کہ اب آپ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل، ان کے اوپر جب طوفان آئے اور جراد اور یہ سارے مشکلات آئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو بولا نا اب دعا کر دیجئے ہمارے رب اپنے رب سے، اور اب ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، آل فرعون اور فرعون اس وقت جو ان کی باتیں تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پرابلمز میں اس لیے بندے کو ڈالتے ہیں. ساری بات کا ایک کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جب پرابلمز آتی ہے بندے کے اوپر تو اس لیے کہ شاید وہ ابھی بھی اللہ کی طرف توجہ کرے گا، اب وہ اللہ کو پکڑ لے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پکڑتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پکڑتے. کچھ لوگ وقتی طور پہ پکڑتے، جہاں مشکل ہٹ جاتی ہے تو اللہ جیسے کہہ رہے پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے. تو یہ بھی ہوتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اب دیکھیں آیت نمبر 43 میں کہتے ہیں
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہ جب آئی ان پر ہماری سختی تو وہ گر گراتے، وہ عاجزی کرتے، ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، اور سجا دیے تھے ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے تھے۔ یہ کیا بات بتائی جا رہی؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے اوپر ہماری سختیاں تکلیفیں آئیں تو وہ گر گراتے؟ نہیں، لیکن وہ گر گرائے نہیں۔ اچھا، جو نبی کے پاس بھی آئے نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اس کے بعد جہاں تکلیف ہٹی اس کے بعد تو ہٹ گئے پیچھے۔ یعنی گر گرانا جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہ اسی گر گرانے سے یا عاجزی سے سبق سیکھ لیا کہ دیکھو ہم اللہ کے پاس جاتے ہی ہے نا آخر کو، تو اب جو ہے وہ ہم اللہ کو کیسے چھوڑ دیں۔ یعنی وہی ایک کرٹسی بندے کے اندر رہ جاتی، وہی مروت کو سمجھتا اور وہ اللہ کو پہچان لیتا، لیکن وہ اس وقت بھی نہیں پہچانتا۔ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ جب پرابلم آئی تو انہوں نے اللہ کے آگے جو ہے چپکے سے عاجزی سے اللہ کو پکارا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب جب پرابلم بھی آتی ہے تو اللہ کے تھرو نہیں حل کرنا چاہتے اس پرابلم کو، ایکسیپٹ یہ کہ کوئی بہت بڑی پرابلم ہو، اب کوئی حل نہ نظر آئے، ورنہ تو آج ایک عام رویہ بن گیا تو کیا ہو گیا، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو دنیا ہے، زندگی ہے، ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس تو چلتے رہتے ہیں۔ اور آپ پڑھیں گے سورہ اعراف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا یہ سختیاں تکلیفیں تو ہمارے باپ داداؤں کے اوپر بھی آتی رہی ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی بولا کہ ان کے دل دراصل سخت ہو چکے تھے، تو اب شیطان ان کے برے عمل کو بھی سجا کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں نا اللہ کے آگے تو شیطان بھی ان کو یہ دکھاتے تو کیا ہو گیا، آپ ہمت سے رہیں، حوصلے سے رہیں۔ یعنی اس وقت ہمت حوصلہ یاد آ جاتا ہے، پریشانیوں کے آگے ہمت حوصلہ تو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کس طریقے سے آتا ہے، وہ نیگیٹو طریقے سے، کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کے اور دوسرے معاملات اور لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم اس لیے آئی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اب بھی میری طرف پلٹ آؤ۔ اور یہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو جو قومیں اگر عام طور پر آپ دیکھ لیں نان مسلم لوگ ہیں، تو کیا وہ جو بدھسٹ لوگ ہیں، لیٹ سپوز اگر بدھسٹ کو لے لیں، بت پرست ہے، اس کے اوپر جب پرابلم آئے تو اس نے کیا اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اس نے کیا عاجزی کرنی شروع کر دی؟ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ اپنے پرابلمس کو نارمل ایک جو طریقہ کار ہے اس سے جو ہے وہ صحیح کر لیتے، تھوڑے عرصے بعد وہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ان کے عمل کو اور ان کے لیے سجا دیتا ہے، کیا کہ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اور ہم بس اپنا کام کرتے رہیں، پرابلم سالو ہو جائے گا۔ جیسے کہ اس کی مثال یوں لے لیں، آپ زلزلہ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ عذاب ہی آئے گا کسی کے اوپر، لیکن ہم اس وقت کیا کرنا چاہیے، بندے کو جو سننے والے بھی ہیں، جو دیکھنے والے بھی ہیں، ان کو عاجزی کرنی چاہیے، یا صرف اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرح اس کو لے کر کہ ہاں بھائی یہ پرابلم ہو گیا، وہ پلیٹس آگے پیچھے ہو گئی اس لیے زلزلہ آ گیا، اور اس کا حل یوں نکال لیا جائے عام انداز سے۔ اس کے ساتھ عاجزی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کیا کیا، بس یہ کام حل ہو گیا، یہ پرابلم سالو ہو گیا، چلو اس کے اوپر ریسرچز کر لو اور اس کے اگلی نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کے جو بھی جو مسائل آتے ہیں اس کے لیے جو ہے آپ بیک اپ کا پلان بنا لو، اور اس کے علاوہ کچھ اور دماغ میں ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ نے کیوں دیا تھا، یہ کیوں پرابلم آیا تھا، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور عاجزی کرنے والے بنتے کہ اللہ آج یہ آئے کل اس سے بڑی چیز آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے، جہاں پہ ہم بے بس ہو جائیں گے۔ تو یہ کہ آج یہ دنیا کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر روزی تنگ ہو یا روزی کشادہ ہو، کسی بھی صورت میں اللہ یاد نہیں آتے، روزی تنگ بھی ہوگی تو اس کو دوسرے طریقوں سے میں، اور آپ اور نمازیں چھوڑ کے کھپ کے اور اپنا بزنس جو ہے نا وہ اس کو پراسپر کرنے کے اپنے آپ کو طریقے سوچتے رہیں گے، یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگے، کچھ ہماری غلطی ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں آتی اسی لیے تکلیف ہے، اللہ کہتے دل جب بندنے کا سخت ہو جاتا ہے تو وہ پرابلمز دیکھ کے بھی جو ہے وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، وہ دنیا کے تو معاملات میں اور جھکاؤ اس کا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے آگے وہ نہیں جھکتا۔ اور پھر فرمایا 44 میں فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا، تو ہم نے کھول دیا علیہم ان پر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو گئے، بما اوتوا، اس پر جو اس کے ساتھ جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، تو اس وقت وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے۔ اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں، کہتے جب وہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اللہ کے آگے جھکا کرو، تو اللہ فرماتے پھر اب پرابلم سالو ہونے کے بعد اللہ نے ان پر دروازے کھول دیے، کس کے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی اب ان کی پرابلمز کو ہٹا ہی دیا جب انہوں نے اس پرابلم سے سبق نہیں سیکھا۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے،
حیرانگی ہوتی ہے نا کہ کیا اللہ کہہ رہے. اللہ کہہ رہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو ہر طرح سے کشادگی دے دی, ان کے پرابلمز ختم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اب ان کو دوسری طرح کی ڈھیل دی ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب وہ بالکل اللہ کو بھول گئے اور خوش ہو گئے کہ بس اب جو ہمیں ملا ہوا ہے اب ہم سے کوئی لے نہیں سکتا, اور وہ اس بات پہ خوش ہو گئے کیا کہ بس ہماری لائف سیٹ ہے, مطمئن ہے. ان کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کیا ہے یا قیامت کا دن آئے گا اس دن کیا ہوگا. تو جب وہ ہر طرف سے جو ہے بے پرواہ ہو گئے اللہ کے معاملات میں, تو اللہ فرماتے اچانک اب ہم نے ان کو پکڑ لیا. جب انہوں نے یہ سمجھا نا کہ بس اب کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ, اور وہ ایک ٹائم تک بڑی اچھی لائف گزار رہے تھے, اٹلاس اللہ نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا. جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں خوشحال طبقہ, ان کے ساتھ تو کچھ ہوتا ہے نہیں, یہ تو بڑے اچھی زندگی گزارے, سارے الٹے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ پرابلمز نہیں ہیں. وہ بیچارہ غریب جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ الٹا کرے اور اس کو پکڑا بھی جاتا ہے. تو یہ بات کیا ہے یہاں پہ, یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے کشادگی دے دیتے تو پھر اچانک سے ان کو پکڑتے. ان کا اصل میں ٹائم اچانک سے آئے گا, اور اس وقت کیا ہوگا, وہ ہر خیر سے مایوس, یعنی ایسے ہی ڈسکنیکٹ ہوں گے وہ اس دنیا سے کہ اس کے بعد کنیکشن کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے وہ عذاب آئے گا ان کے اوپر کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسے. ہم یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑی ساؤنڈ پوزیشن میں ہیں اور اب ہمیں کوئی پرابلمز نہیں آ رہی, ہم تو 10 سال سے ہم نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی, اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اس میں ڈریں. اگر اللہ کے بندے تو ڈریں گے کہ اللہ نے کیوں ہمارے اوپر دروازے کھول دیے ہر چیز کے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اچانک ہی ایک ساتھ ہی ختم کرنا چاہتے, ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا, یا ہم مریں گے تو اسی دن ہماری بس ختم. اللہ بولیں گے آ گئی نا مزے کر کے, اب چل اب عذاب تیار. تو یہ ہم نے کیا سوچ لیا, یعنی یہی تو شیطان نے ہمارے لیے مزین کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پرابلمز نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے. حالانکہ اللہ کہہ رہے میں پرابلمز دیتا ہوں تاکہ انسان گر گرائے, اسے پتہ تو چلے کہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو کیسے پھر اللہ کی قدر بڑھتی ہے. اس کو یہ سمجھ تو آئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اپنے کام خود نہیں کرتا, یہ سب اللہ مجھے کر کے دے, یہ تمام فیورز اللہ کی طرف سے مجھے مل رہی ہے, اور اگر اللہ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کسی لائق نہیں ہوں. یعنی یہ چیز ہی انسان کے آہستہ 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 کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سارے ایموشنز فیلنگز سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کون نہیں ایسا سوچے گا جو قرآن کو ظاہر سمجھتا ہے, جو اللہ کی باتوں کو سمجھتا ہے, وہ اللہ کی نصیحت کو نہیں بھولے گا, اور وہ خوش نہیں ہوگا اس پر جو اس کو ملا ہو. یعنی وہ اترائے گا نہیں, وہ اس بات پہ سیٹسفائڈ نہیں ہوگا جو اس کو ملا ہوا ہے, بلکہ وہ یہی سوچے گا کیوں ملا ہے, اور پھر وہ یہ کہ اس کی شکر گزاری کے طریقے ڈھونڈے گا, کیسے اب میں اللہ کو اتنا ہی شکر ادا کر سکوں جتنا اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے. کیا یہ سوچ آتی ہے بندے کو کہ اب جو اتنا دیا ہے تو اس حساب سے کام کرنا پڑے گا؟ یہ سوچ تو نہیں آتی. یہ آتا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ بہت, ہمارا تو لینا دینا ہے, ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں, مطلب الٹا ہم بڑے ہی سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. آگے دیکھیں فرمایا 45 میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو کٹ گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور سب تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جڑ کٹ کے رہ جاتے, ہم جو ہے وہ اپنی جڑوں سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے پھر. اور یہ بات پیچھے آپ نے پڑھی تھی کہ ہم نے کتنے لوگ جاؤ زمین میں چلو, کتنوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا تھا ایسا جو تم کو نہیں دیا تھا, تو وہ کیا بچ گئے کہ آج تم بچو گے. اور سب تعریف کس کے لیے رہ جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. آیت نمبر 45, قل ارأیتم, کہہ دیجئے کیا رائے ہے تمہاری, ان اخذ اللہ سمعکم, اگر اللہ لے لے سمعکم تمہاری سماعت, و ابصارکم اور تمہاری بصارت, و ختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے, مہر کر دے تمہارے دلوں پر, من الہ کون معبود ہوگا غیر اللہ, اللہ کے علاوہ, یاتیکم بھی جو واپس لا دے تم کو اس کو, انظر دیکھو کیف کیسے, نصرف الآیات ہم پھر پھر کر آیتیں بیان کرتے ہیں, ثم پھر بھی ہم وہ سب یصدفون وہ روگردانی کرتے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا سمجھتے ہو اگر اللہ تم سے تمہاری سماعت تمہاری بصارت لے لے, تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے, دل یعنی کام کرنا بند کر دے, سیل کر دے اللہ دل, کون ہوگا دوسرا معبود اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس یہ تمام چیزوں کو لے کر ہے. تو دیکھو ہم کیسے پھر پھر کر آیتیں بیان کر رہے ہیں, پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں, روگردانی کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ جو کان اللہ نے دی, یہ جو بصارت دی, آنکھیں دی,